إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حق و باطل کے درمیان مقابلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ قائم اور دائم رہے گا۔ اسلام اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے، وہ چاہے جنگ کا میدان ہو یا دلائل اور براہین کا میدان ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے باطل کو جنگ کے میدان میں بھی منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور دلائل اور براہین کے میدان میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ جب جنگ کے میدان میں بھی وہ حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور دلائل کے میدان میں بھی وہ زیرو ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور اپنے سینے سے غیظ و غضب نکالنے کے لیے کبھی رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور کبھی قرآن مجید جس کو مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی توہین کرنے کی وجہ سے نہ نبیوں کے امام کی شان میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ قرآن میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ حالیہ دنوں سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا، اس کی توہین کی گئی۔ جس مسلمان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے
اس کو تکلیف پہنچی. انہوں نے تو یہ کام کر دیا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اپنا غیظ و غضب نکالنے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کام پہلی دفعہ نہیں کیا، بلکہ آج سے پہلے ناروے اور امریکہ کے اندر بھی یہ کام کیا جا چکا ہے. اور پھر بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریزوں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے قرآن مجید کی توہین کی کہ کسی طرح مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ جو ہے وہ توڑ دیا جائے. لیکن انہوں نے الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن مجید کو ختم کر دیے، لیکن مسلمانوں کے سینوں کے اندر جو قرآن محفوظ تھا اس کو ختم نہ کر سکے. حضرات، دنیا کے اندر بڑے علوم و فنون کی کتابیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آج سائنس کے اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی قرآن مجید ہی دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. توتلی زبان کے حامل بچے ابھی ان کے اندر سمجھ اور شعور نہیں ہوتا، ابھی ان کے اندر فہم و فراست نہیں ہوتی، ابھی وہ بول چال بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ چھوٹی عمر کے بچے بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں. ابھی بچے نے سکون کا ماحول بھی نہیں دیکھا ہوتا، ابھی اس نے سکون کی کتابیں اور کاپیاں بھی نہیں دیکھی ہوتی، لیکن جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ اپنے بچے کو قرآن کی طرف راغب کرتا ہے. قرآن حضرات، لڑکپن کا دور ہو، اس عمر کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے. باوجود اس کے مسلمان تعداد میں کم ہیں، لیکن تعداد کے کم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن مجید کا مقابلہ کر سکے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. اور حضرات، جوانی کے اندر اللہ کے نیک بندے وہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے. حضرات، میٹرک پاس بچہ میٹرک کے بعد
وہ سائنس نہیں کھولتا، وہ مطالعہ پاکستان نہیں کھولتا، لیکن ایک مسلمان قرآن مجید کی تعلیم مکمل کر کے بھی وہ اکثر و بیشتر قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہی رہتا ہے، اور وہ قرآن کو پڑھنا ثواب سمجھتا ہے، قرآن کو سننا ثواب سمجھتا ہے۔ حضرات بڑھاپے میں جب انسان سے صحیح چلا نہیں جاتا، وہ صحیح طرح بول نہیں سکتا، ہمارے بزرگوں نے اللہ کی رحمت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے لیے اسپیشل اینٹیں تیار کی ہوئی، اور قرآن مجید کے موٹے موٹے لفظوں والا نسخہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو ثابت کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی کتابیں پڑھنے کے لیے عمر کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا یہ کسی عمر کا محتاج نہیں، لوگ قبر جانے تک قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو حضرات، یہ قرآن کا افتخار ہے، قرآن کا حسن ہے۔ لوگوں نے اپنی ٹانگیں کٹوا دی، اور ٹانگ کٹوانے سے پہلے کہا میں قرآن مجید پڑھوں گا، تم نے میری ٹانگ کو کاٹ دینا ہے، بیماری کے طور پہ۔ اور آج سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آپریشن کرواتے ہوئے قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ کی قسم ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، غنودگی کے عالم میں بھی وہ جو کتاب پڑھتا ہے اس کا نام قرآن مجید ہے، اور جو قرآن مجید سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس دنیا کے اندر قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو عزت دیتا ہے، اللہ قوموں کو عزت دیتا ہے، اللہ ملکوں کو ترقی دیتا ہے، اور جو قرآن مجید کو چھوڑ دے، فرمایا وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، سچے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو قرآن کو چھوڑ دے اللہ رب العالمین اس کو پستیوں پر پھینک دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عثفان کے علاقے میں موجود ہیں، یہ مکے اور مدینے کے درمیان عثفان کا علاقہ۔ مکے کے گورنر آتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے پوچھتے ہیں میں نے آپ کو مکے کا گورنر اور مکے کا حاکم بنایا ہے، آپ نے اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ اپنی جگہ پہ کس کو بٹھا کے آئے ہیں؟ مکے کا اب قائم مقام گورنر کون ہے؟ تو انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام کا نام لیا۔ حضرت عمر کہنے لگے آزاد کردہ غلام کو آپ حکومت دے آئے، کیا وجہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کو، مکے کے اندر سردار بھی موجود ہیں، بڑے بڑے چودھری بھی موجود ہیں، آپ ان کو یہ منصب نہیں دے کے آئے، آپ یہ منصب ایک آزاد کردہ غلام کو دے رہے ہیں؟ تو مکے کے گورنر بولے، مکے کے حاکم بولے، کہنے لگے جس کو میں گورنر بنا کے آیا ہوں وہ سب سے زیادہ قرآن کو بھی جاننے والا ہے اور فرائض کے علم کو بھی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ گورنر نے یہ جواب دیا ہے تو کہنے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا تھا ان اللہ
قرآن کی وجہ سے، علم فرائض کی وجہ سے، تو یاد رکھ لے میرے نبی نے بھی یہی فرمایا تھا کہ عزت، مقام اور مرتبہ اگر ملتا ہے تو قرآن کی وجہ سے ملتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، وہ کون سی کتاب تھی کہ جس نے آزاد کردہ غلام کو منصب پہ اور بادشاہت کے منصب پہ اور حاکمیت کے منصب پر بٹھا دیا تھا؟ وہ کتاب تھی وہ قرآن مجید کی کتاب۔ آج لوگ قرآن پڑھنے والوں کو ڈی گریڈ سمجھتے ہیں، معاشرے میں ان کا مقام نہیں سمجھتے، اپنی رشتہ داری جوڑنا ان سے اپنی توہین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے مسجد و مالک، ان کے پاس ہے کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، ایک طرف MBBS ہے، اس کے پاس کئی ڈپلومے ہیں، اس کے پاس کئی ڈگریاں ہیں، اللہ کی قسم ہے اس کی ساری ڈگریاں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں تو کتاب اللہ قرآن مجید کی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنا حاکم بنایا، غلام کو بنایا، آزاد کردہ غلام کو بنایا۔ لوگوں اس دور میں غلاموں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ چند درہموں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے منڈیوں سے ان کو خریدا جاتا تھا۔ منڈیوں سے خریدے ہوئوں کو عزت کس نے دی؟ کتاب اللہ قرآن مجید نے دی۔ ایک قوم آتی ہے، آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی ہمیں اپنے علاقے کے لیے امام چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جس کا قبیلہ اعلیٰ ہے وہ کھڑا ہو جائے، جس کا کنبہ اعلیٰ ہے وہ کھڑا ہو جائے، جس کا گھر اعلیٰ ہے وہ کھڑا ہو جائے، جس کا محل بنا ہے وہ کھڑا ہو جائے، جو تاجر بہت بڑا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، مدینے والے نے ارشاد فرمایا، خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا، 7 سال کا۔ میرے نبی نے پوچھا یہ صورت آتی ہے؟ جی اللہ کے نبی آتی ہے۔ نبی پاک پوچھتے گئے، وہ قرآن سناتا رہا۔ نبی پاک نے پوچھا بچے تو نے تو میری شاگردی اختیار بھی نہیں کی، اتنا قرآن کہاں سے یاد کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ کسی لشکر کو بھیجتے تھے، ہمارے گھر کے ساتھ کھلی جگہ ہے، آپ کے صحابہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے، بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے، وہ قرآن مجید بلند آواز میں پڑھتے تھے، میں یاد کرتا رہتا۔ اور حضرات وہ کون سی کتاب تھی جس نے 7 سال کے بچے کو لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا قاری بنا دیا، لوگوں کا پیشوا بنا دیا، لوگوں کا رہبر بنا دیا، لوگوں کا رہنما بنا دیا؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ قرآن مجید کی کتاب۔ اور حضرات اس 7 سال کے بچے کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کیا تھی؟ کپڑے پھٹے پرانے، کپڑے پھٹے پرانے، جب سجدے میں جاتے سطر ننگا ہو جاتا۔ ایک عورت گزری، اس نے بعد میں کہا آپ اچھے مقتدی ہو، آپ اپنے امام کے کپڑے دیکھو، اس کو آپ نے کپڑے بھی نہیں اچھے پہنائے، نماز کی حالت کے اندر اس کا کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ تو حضرت بیان کرتے ہیں پھر میری قوم نے مجھے اچھے کپڑے بھی سلا کے دیے۔
امام کی خدمت کرنا یہ اللہ والوں کا کام ہے، امام کو کپڑے سلا کے دینا یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ نبی پاک کے دور کے اندر قبیلے والوں نے جنہوں نے نبی پاک کا دیدار بھی کیا تھا انہوں نے اپنے امام کی خدمت کی۔ تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کو عزت ملتی ہے تو قرآن کی وجہ سے۔ اور مسلمان تو بھول گیا ہے، تو نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ عزت جو ہے وہ پیسے میں ہے، عزت جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر ہے۔ تو بھول گیا ہے، تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عزت جو ہے وہ اچھا لباس پہننے میں ہے۔ تو نے یہ سمجھ لیا ہے عزت جو ہے وہ ناچنے اور گانے میں ہے۔ تو نے یہ سمجھ لیا ہے عزت اور مقام جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اندر مجرے کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عزت جو ہے وہ دبئی میں جانے میں ہے۔ تو نے یہ سمجھ لیا ہے عزت جو ہے یورپی ملک کا ویزا حاصل کرنے میں ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے عزت ان چیزوں میں نہیں ہے، عزت اور مقام اگر کسی چیز میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے عزت بخشی ہے ان لوگوں کو بخشی ہے جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے۔ کون تھا یہ؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگوں منڈیوں میں بکتے بکتے آئے ہیں، اور عرب کی یہ عادت تھی وہ کسی غلام کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور وہاں کے سردار تو ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے غلام بندے سے۔ لیکن میرا بلال آیا، میرے بلال نے اسلام کو قبول کیا، قرآن سے محبت کی۔ میرے نبی جنت میں جاتے ہیں اور اپنے آگے قرآن کی آواز سنتے ہیں۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ میرے آگے کون ہے؟ فرمایا محبوب آپ کا مقام یہ ہے، آپ سے پہلے جنت میں کوئی آپ سے آگے نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا غلام بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے اور اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ حضرات ذی وقار وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی، اور ایک آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن زمین پر پڑھتے تھے، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ عزت کس میں ہے؟ عزت اللہ کے کلام میں ہے۔ حضرات آج لوگ ڈی سی کے فرمان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وزیر کے فرمان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا زوال تب شروع ہوا جب انہوں نے اللہ کے کلام کو اہمیت دینا چھوڑ دی۔ حضرات ذی وقار وہ معزز تھے زمانے میں، عامل قرآن ہو کر تم خار ہوئے زمانے میں، تارک قرآن ہو کر جب لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا لوگ زمانے میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یہ قرآن ہی تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر جیسے عظیم المرتبت صحابی حضرت بلال کو دیکھتے تو کہتے یا سیدی، اے میرے سردار۔ آج ہماری پستی کا یہی طریقہ ہے، اور ہماری پستی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کس لیے رکھا؟ قرآن رکھا صرف بچیوں کے رخصتی کے وقت ان کے سر پہ رکھنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو رکھا ہوا۔ اور آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک عالم دین رمضان میں افطاری کے لیے جاتے ہیں، ٹیبل پہ قرآن مجید نہیں پڑا،
کتاب کے نیچے ریال پڑے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ اور بھی مہمان آئیں گے، کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے، تو میں ریال جو ہیں قرآن مجید میں رکھ دوں۔ انہوں نے وہ ریال اٹھائے، قرآن مجید میں رکھ دیا۔ اب شیطان نے ان مقتدیوں کے، ان نمازیوں کے، ان محبت کرنے والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، جناب قاری صاحب نے آپ کے جو ریال ہے وہ اٹھا لیا۔ رویہ تبدیل ہوتا گیا، اگلا رمضان آ گیا، قاری صاحب پوچھتے ہیں آپ کا رویہ کیوں تبدیل ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارا دل تو نہیں کرتا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن خیر ہم آپ کو بتائیں گے، آپ افطاری کے لیے ہمارے گھر میں۔ وہ حضرت پھر افطاری کے لیے چلے گئے۔ اب وہ شخص پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھا وجہ بتاؤ۔ کہا مولانا صاحب پچھلے سال رمضان میں ہی آپ آئے تھے، اس جگہ کتاب کے نیچے ریال پڑے تھے، سب سے پہلے آپ آئے تھے، آپ ہمارے ریال جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے۔ اب مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب روتے کیوں ہیں؟ غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ۔ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں اس بات پہ افسوس کر رہا ہوں 1 سال ہو گیا ہے قرآن مجید آپ کی الماری میں پڑا ہے، آپ نے پورا سال جو ہے قرآن مجید کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا آپ یہ کیسی باتیں بیان کرتے ہیں؟ قرآن مجید ہم نے نہیں کھولا، بچے پڑھتے ہوں گے، کہا نہیں پڑھا، گھر والوں نے بھی نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا چلو اٹھو میرے ساتھ الماری کے پاس چلو۔ الماری کے پاس گئے، قرآن مجید کھولا، پہلے صفحے کے اوپر ہی گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو 1 سال پہلے میں نے اس خدشے کی بنا پر کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، آپ کا نقصان نہ ہو، قرآن میں رکھ دیا کہ قرآن تو یہ لوگ ہر روز پڑھتے ہوں گے۔ لیکن آپ نے پورا سال قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا۔ آؤ بات سناؤں آپ کو شرم و حیا کے پیکر کی، اس انسان کی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور آمینہ کا لال بھی حیا کرتا ہے۔ اس کی بات بتاؤں جو میرے نبی کا دوہرا دماد ہے، اس کی بات بتاؤں جس کو نبی نے اپنی زبان سے 27 دفعہ جنت کی ضمانت دی ہے۔ دوستوں میں بیٹھ کے بڑا رو ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، داڑھی کالو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان کیوں رو رہے؟ کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اور سننا ہر روز موبائل صاف کرنے والوں، ہر روز ٹی وی پہ کپڑا مارنے والوں، ہر روز لغویات کاموں پہ راتیں بسر کرنے والوں، نبی کے دماد کی بات بھی سننا۔ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے میری زندگی میں ایک دن بھی ایسا آئے کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، اگر ایسا ہو گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ سال بیت گئے، 2 سال بیت گئے، 3 سال بیت گئے، مسلمان تو نے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا۔ مسلمانوں آج جا کر گھر کی الماری چیک کرنا، جہاں پہ قرآن مجید رکھا ہے، قرآن مجید پہ تم نے گلاف کو چڑھا دیا، گلاف کے اوپر دیکھنا گرد و غبار کتنا۔
اور دوسری طرف اپنے موبائل کو دیکھنا کہ جو کس قدر صاف ہے، اپنے ٹی وی کو دیکھنا کس قدر صاف ہے، تو پھر سمجھ لینا ہم نے قرآن سے محبت نہیں کی، ہم منافقت کرتے ہیں جو ہم یہ اعلان کرتے ہیں قرآن پہ جان بھی قربان ہے، قرآن کے لیے 10 منٹ تو دن کے نکال نہیں سکتا، جان تو نے کہاں پہ قربان کرنی ہے؟ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو بیٹھے۔ کبھی وقت تھا فجر کا وقت ہوتا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے، گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی، ہماری ماؤں کو، ہماری نانیوں اور دادیوں کو سورۃ رحمان زبانی یاد ہو، سورہ یاسین زبانی یاد ہو، سورہ ملک زبانی یاد ہوتی، اور جب اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرتی تو یہ بات کہتی، بیٹا رات کو سورہ ملک پڑھ کے سویا کر، جب تو ایسا کام کرے گی گھر میں سکون بھی ہوگا، اور اگر سورہ واقعہ پڑھے گی تو اللہ تیرے خامن کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، ایسی تربیت ہو۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج یہ حالت ہے جہاں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنی تھی وہاں پہ گانوں کی آوازیں آنے لگ پڑی، وہاں پہ ٹک ٹاک کی آوازیں، اللہ کی قسم ہے یہ کوئی انگریز ملک کی نہیں، ٹک ٹاک پہ، یہ یوٹیوب پہ فیصل آباد کی کوئی انگریز نہیں یا ہندو لڑکی نہیں ہے، یہ پورے ملک پاکستان کی کلمہ پڑھنے والوں کی عورتیں ہیں اور بچیاں ہیں جو ناچتی بھی ہیں، جن کو اپنے دوپٹے کا بھی نہیں پتا، اپنے لباس کا بھی نہیں پتا، اپنے باپ کی عزت کا بھی نہیں پتا۔ قرآن سے دور ہوئے تو یہ نقصان ہو۔ آج ہمارے ملک کا حال کیا ہو چکا ہے؟ جن اداروں میں قرآن پڑھانا چاہیے تھا وہاں پہ قرآن صرف نام کے لیے رکھا ہے، تجارت کے لیے رکھا ہے، اور وہاں پہ سالانہ جو پروگرام ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانا ہوتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں نے حفظ کیا، اور 10 سال کی عمر میں حفظ، جب ہمارے بچے گالیاں دیتے ہیں 10 سال کی عمر میں حفظ کیا، کہتے ہیں کردار کس کا تھا؟ میری ماں کا تھا۔ بغداد کی سخت سردی والی راتیں اور ٹھنڈ والی راتیں، میری ماں رات کو اٹھتی، لکڑیاں جلاتی، پانی گرم کرتی، نماز سے پہلے مجھے غسل دیتی، کپڑے صاف پہنا کر مجھے اپنی چادر کے اندر لپیٹتی، سینے کے ساتھ لگاتی، مسجد میں قاری صاحب کے سپرد کر کے آتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے 10 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ آج گیس ہے، آج سلنڈر ہے، آج سارا کچھ ہے، کون مائیں ہیں جو اس طرح اپنے بچوں کا خیال کرتی ہیں؟ اللہ کی قسمیں، وہ کہتے ہیں نا حال ہی کوئی نہیں رہا، بچے کو حفظ کروانے کا شوق ہے، خود بھی فجر بستر پہ اور بچوں کی بھی بستر پہ، بچیاں دے بھی اس بارے حفظ ہوئے ہیں تو کبھی فجر کی نماز جماعت نہ لے کر، کیا انہوں نے عالم بننا ہے؟ کیا انہوں نے باعمل بننا ہے؟ جب ماں باپ کا یہی حال ہو، پہلی مائیں جب دودھ پلاتی بچوں کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتی، آج دودھ پلاتی ہیں تو کیا کرتی؟ آج موبائل پہ دیا۔ خدارا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ایک شخص جو ہے وہ کسی کمپنی میں مینیجر ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بڑی وہ ویڈیو زنانہ وائرل ہو رہی ہے، اس کا ایک دوست اس کے سامنے کیمرہ کرتا ہے اور کہتا ہے آج ہمارے مینیجر صاحب بڑے ہی نا پریشان ہیں۔ وہ پریشان کیوں ہیں؟ حضرات قرآن سے دوری دیکھیے گا، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فرمایا سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک اور پھر رات تک 4 نمازیں پڑھو. ظہر سورج ڈھلا تھوڑا سا، زوال کا وقت ہوا، ساتھ ہی ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد عصر، غروب آفتاب، مغرب، اور پھر رات کو کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز. وقرآن الفجر، صلاۃ فجر کو، نماز فجر کو اللہ نے قرآن الفجر کہا ہے. قرآن الفجر، کیونکہ ساری نمازوں سے زیادہ قرآن فجر میں پڑھا جاتا ہے. قرآن الفجر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان الفجر کان مشہودا، فجر کا وقت ایسا ہے یہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ فرشتے جو صبح آئے ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں شامل قرآن سنتے ہیں، اور جنہوں نے رات کی ڈیوٹی کی ہے اب وہ واپس جانے لگے ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں شامل ہوتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں. دیکھیں جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کہا ہے اس نماز میں حاضری کتنی ہوتی ہے. یہ آپ کتنے بندے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 150-200 بندہ، لیکن فجر کی نماز کے اندر کتنی حاضری؟ 10 بندے 15 بندے. یاد رکھنا جب فجر کا اجتماع عید کی نماز جتنا اجتماع ہو گیا تو پھر کوئی بھی کافر ہمارے قرآن کی توہین نہیں کر سکے، پھر کوئی بھی ہمارے قرآن کو جلا نہیں سکے گا. اچھا وہ بندہ بڑا پریشان، دوست نے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہو؟ وہ بات کرتے کرتے رو پڑا، کہنے لگا میں نے یہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں نا شارٹ، کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا، اکثر میں رات کو شارٹ ویڈیو دیکھتا ہوں. وہ شخص کہنے لگا ایک کلپ آیا چھوٹا سا، اس نے کہا نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. وہ کیا ہے؟ منافق ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑا، پوری بھی ویڈیو نہ سنی، میں نے آگے کر دیا. تھوڑی دیر گزری، میرے ذہن میں خیال آیا، دل پہ دستک ہوئی، یار وہ کیا رہا، پوری سننی چاہیے. کہتا ہے میں نے بڑی ویڈیو ڈھونڈی پڑھنا نہیں، لیکن جو فکرہ یاد تھا میں نے کہا اس کو سرچ کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا جی دینی بیانات یوٹیوب پہ فیس بک پہ چڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ سنو، ثبوت ماننا ثبوت بھی دکھاؤں گا. کہنے لگے میں نے گوگل کے اوپر نبی پاک کا وہ فرمان لکھا، حدیث آ گئی مسلم کی بھی بخاری کی. نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ 2 نمازیں منافقوں پہ بھری باری ہیں. منافق نماز بھی پڑھتے تھے، سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھو، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اللہ نے ان کا ذکر کیا تو نماز بھی پڑھتے تھے. فرماتے ہیں 2 نمازیں منافقوں پہ بھری باری ہیں. کون سی؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. کہنے لگے میں یہ فرمان پڑھنے کی دیر تھی کہ میری راتوں کی نیند خراب ہو، کہ 15 سال ہو گئے ہیں تو 15 سال ایک دفعہ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی. اور لوگوں ذرا دھیان کرنا، بات سمجھ میں آئے تو چھوٹی سی بات آ جائے، وہ نماز جس کو اللہ نے قرآن کہا ہے قرآن مجید میں قرآن الفجر، وہ نماز 15 سال ہو گئے تم نے نہیں پڑھی. دور مشرف کا تھا پھر بھی فجر کی نماز سے محروم رہا. دور زرداری کا آ گیا پھر بھی دور رہا.
دور پھر شہباز شریف کا آ گیا، دور رہا، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ملک میں تبدیلی چاہیے، آسمان سے آواز آتی ہے تو فجر کی نماز کے وقت میں اور اپنی جو تیری روٹین تھی اس میں تبدیلی نہ لا سکا، بتا میں اتنے بڑے ملک میں تبدیلی کیسے لے گیا؟ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ آج دوسروں پہ الزام لگانے کی بجائے اپنی حالت کو بدلو، جب ہماری اپنی حالت بدل جائے گی پھر اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے حالات بدلیں گے، عالم اسلام کے حالات بدلیں گے، اور پھر کوئی ہم چوڑا اٹھ کے ہمارے نبی کی اور ہمارے قرآن کی توہین نہیں کر سکے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا